اب ایک اور بہت اہم ترین بات سمجھیں، تصوف کے اعتبار سے، ذکر کے حوالے سے بہت اہم ترین بات، یہ عارفین نے لکھی یہ باتیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارفین نے لکھا ہے کہ ذکر 7 طریقوں پر ہوتا ہے۔ ذکر کے 7 طریقے ہیں، 7 ذکر ہوتے ہیں۔ پہلی بات فرمائی آنکھوں کا ذکر، اور آنکھوں کا ذکر رونے سے ہوتا ہے۔ انسان یاد الہی میں روئے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں روئے۔ یہ آنکھوں کا رونا یاد الہی میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، شوق میں، محبت میں، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑیں، اللہ تیرا آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑیں، آنسو تمہاری یاد کے کتنے قریب تھے۔ تو آنکھوں کا ذکر یاد الہی میں رونا۔ کانوں کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ سننا۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ جب محبوب کی بات آئے تو انسان توجہ سے سنے، یہ کانوں کا ذکر۔ زبان کا ذکر کیا کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، نعمتیں جو موجود ہیں ان کا اظہار کرنا، شکر کرنا، یہ زبان کا ذکر۔ چوتھا ہاتھوں کا ذکر کہ ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ہاتھوں سے دوسروں کی مدد کرنا، یہ ہاتھوں کا ذکر۔ اور پانچواں بدن کا ذکر۔ بدن کا ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وفا کرے، بدن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں، کون سی؟ آنکھ، کان، زبان، دونوں ہاتھ اور پورا بدن، یہ 5 ذکر ہو گئے۔ 2 رہ گئے جی چیزیں، وہ قلب اور روح ہے۔ قلب کا ذکر کیا ہے؟ قلب کا ذکر یہ ہے کہ دل میں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو اور کبھی خوف بھی ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ دونوں کیفیات آنی جانی چاہیے، کبھی یہ کہ زیادہ کبھی وہ زیادہ، یہ دل کا ذکر ہو گیا۔ روح کا ذکر کیا ہے؟ روح کا ذکر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے راضی رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کثرت ذکر سے مل جاتی ہے۔ آج ہم اپنے مقدر کے پہ راضی نہیں ہیں، شکوے کرتے پھرتے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، میری گاڑی چھوٹی اس کی بڑی، میرا گھر چھوٹا اس کا بڑا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ڈپریشن، پریشانی، غم، کوئی مل نہیں جائے گا۔ میں نے کہا جی ان کے پاس تو فلانی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس نتیجے میں ان کی گاڑی مجھے تو نہیں مل جانی، میرے سوچنے سے میں غمگین ہو جاؤں گا، اپنا ہی نقصان۔ اور اگر میں یہ سوچ لوں دنیا کے معاملے میں سے نیچے والے کو دیکھنا ہے تو جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، راضی ہو جائیں گے۔ چند دن پہلے ایک میسج آیا، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جی پڑوس میں سے کوئی پڑوسن ہیں، وہ کھانا مانگنے آ جاتی ہیں، تو کیا میں ان کو دے دیا کروں، کیا کیا کروں؟ ہمارے گھر میں بھی کبھی کبھی سالن پکتا ہے، ورنہ دہی سے روٹی کھا کے یا خالی دہی کھا کے یا پانی سے روٹی کھا کے ہم گزارا کرتے ہیں۔ مہینے میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ سالن بنتا ہے، تو میں کیا کروں؟ جو دن میں کئی مرتبہ سالن کھاتے ہوں، اپنی مرضی کے وقت پہ کھاتے ہوں، پھر فون کر کے جناب ڈیل بھی منگوا لیتے ہوں، اللہ کا کتنا انعام ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پورا مہینہ ان کا روزانہ کھانے کے ساتھ نہیں گزرتا، کئی دن فاقے ضرور آتے ہیں، وسائل ہی نہیں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی، ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جنتی لوگ اور جہنمی لوگوں کی قلبی کیفیت دنیا میں بتائی علماء نے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب مثال سے سمجھایا کہ جنتی لوگوں کی قلبی کیفیت کیا ہے اور اہل جہنم کی قلبی کیفیت کیا ہوتی۔ بتا دوں جی، بہت اہم بات لکھی ہے، بہت عجیب۔ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اور جہنمی لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوے رکھتے ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے اولاد نہیں ملی، مجھے گھر کا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ دل میں بے شمار شکوے اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر شکوے شروع کر دیتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور جنتی لوگ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں، جو تیرا رب تیرا فیصلہ جیسے ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیفیت لکھی ہے۔ اچھا جی، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ ناراض؟ یہ سوال ہر ایک پوچھنا چاہتا ہے۔ ایک جواب تو حدیث سے آپ کو دے رہا ہوں
اور ایک میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں، ذرا ہمیں پوچھ کے بتائیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پوچھ لیا، اللہ تیرے بندے پوچھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چیک کرنا بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے، ان کو بتا دیجئے وہ اپنے دلوں میں جھانک لیں، اپنے دلوں کے اندر دیکھ لیں، اگر وہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں، میرے فیصلوں سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی، اور اگر وہ میرے لیے اپنے دل میں خفا ہیں، میرے لیے اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہیں، تو پھر میں بھی ان سے خفا اور ناراض ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ تو سکھایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ یہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں کہ ناراض، اس کا دوسرا جواب، سوال وہی، اس کا ایک دوسرا جواب، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلا دیتے ہیں، اس کا لباس، اس کا کردار، اٹھنا بیٹھنا اس طریقے پر ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں، اس کو یہود و نصارہ کے طریقے پہ لگا دیتے ہیں، ابو جہل کے اور اس کی ذریت کے طریقے پہ، شیطانی طریقے پہ لگا دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے دن رات کا معمول کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے جتنا راضی ہے اور کسی سے راضی نہیں، تو جن کو ان کا طریقہ دے دیا اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہے۔